السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش باش۔ بہت احسان ہے اللہ پاک کا، لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے ہر رحمت اور ہر نعمت کے لیے۔ جی جناب، تو ویلکم ٹو اندر ولاگ، اینڈ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پازیٹیوٹی پر، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی رینڈم مجھے میرے مائنڈ میں آیا کہ آج اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے کہ پازیٹیوٹی، مثبت سوچ اور مثبت رویہ جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ آپ کو میں بات بتاؤں کہ جب تک انسان اندر سے سکون میں نہیں ہوتا نا، تب تک پازیٹیوٹی جو ہے نا اس میں نہیں آ سکتی۔ تو سکون کس چیز میں ہے؟ میں نے بہت کوشش کی، کافی دنوں سے میں بہت ڈسٹرب تھی اپنے کام کو لے کے، بچوں کو لے کے، مطلب کہ جب بہت زیادہ برڈن بندے پہ ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑا ہی تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، کسی چیز میں سکون نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو صرف سکون جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ہے۔ تو بس سب سے پہلے کوشش یہ کریں، آپ جتنی بھی مائیں بہنیں جو بھی سن رہی ہیں، جو کہ اپنے بچوں کو لے کے یا اپنے گھر کی کسی بھی ٹینشن کو لے کے، اپنے ہسبینڈ کو لے کے پریشان ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، وہ جیسے جیسے خود پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی نا، ویسے ویسے ان کے دل کو، ان کے دماغ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے رب سے جڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جی درود ابراہیمی کی منت مانگ لیں، آپ کی یہ وش پوری ہو جائے گی، درود ابراہیمی کی منت مانگ لیں۔ یہ میں کہتی ہوں کہ 101 ٹائم جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ واقعی میں جتنی بھی مشکل میں ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے، آپ اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مانگ لیں۔ اور میں الحمدللہ سے میں نے اس چیز کو آزمایا ہے اور یہ بہت ہی کارآمد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی فیملی میں رہ رہی ہیں، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں، آپ الگ سے کسی گھر میں رہ رہی ہیں، آپ سیپریٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی پریشانی ہے آپ کمپرومائز کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی کے لیے کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے ان سچویشنز میں جہاں پہ کمپرومائز کرنا بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمپرومائز کرنے سے اگر آپ کے بڑے بڑے رشتے بچ سکتے ہوں تو ان کو بچا لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی دوسروں کی باتیں اور دوسروں کی غلط چیزیں جو ہیں وہ ان کو برداشت کرتے جائیں، نہیں، ایک حد تک، ٹھیک ہے؟ اپنی باؤنڈریز بنائیں، کچھ لیمٹس رکھیں اپنی، بس تو جو چیز آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے کہ ہاں بس یہاں تک ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، آپ کو اپنا جو رائے ہے وہ دینے کا حق ہے، اس کو دیں اور بس ان کو بتا دیں کہ یہاں تک میں کر سکتی ہوں، نیکسٹ جو ہے نا وہ میری برداشت سے چیز باہر ہے، تاکہ ان کو فرسٹ ڈے سے ہی یہ علم ہو کہ یہ یہاں تک برداشت کر سکتی ہے، اس سے بعد ہم اس کے اوپر اور دباؤ نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ اور آگے دوسری بات یہ بتاتی چلوں میں آپ کو کہ جیسا بھی فیملی جیسی بھی آپ کو سسرال میں ملے یا مائکہ ہے یا جو بھی ہے، آپ جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، جب تک اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی خوش ہوں گے ہمارے اس معاشرے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ان سب فیملی ممبرز میں سے کسی کا بھی موڈ آف ہوگا نا، ہسبینڈ کا موڈ جو ہے نا وہ فوراً سے آف ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ ہسبینڈ سے جڑ گئی ہیں تو ان کی فیملی سے بھی جڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا معاشرہ جو ہے نا اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اسی جیسی بہوؤں کو اچھا مانتا ہے۔ یار ایک طرف دیکھیں تو جو بھی ہے، جس طرح کا بھی سسٹم چل رہا ہے، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، اگر وہ ان کے ماں باپ ہیں تو آپ کے بچوں کے بھی تو دادا دادی ہیں۔ وہ اس عمر میں اگر آپ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ رلیں اور آپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں،
تو پھر آپ یہ کیسے سوچ لیتی ہیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ کے والدین ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے مائکے کے لیے جیسا سوچتی ہیں آپ ویسا اپنے سسرال کے لیے کیوں نہیں سوچ سکتی؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ یہ جو رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ان کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے لہجے کی مٹھاس سے، اپنے لفظوں کی مٹھاس سے اپنے ان رشتوں کو میٹھا کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ ٹھیک ہے، ایک گھر کو جنت بنانا ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے اس سب میں مٹھاس پیدا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہن بھائی کتنی دیر ہیں آپ کے ساتھ؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، یہ آپ کی نندیں کتنی دیر ہیں؟ آخر وہ بھی جیسے آپ اپنے گھر سے اپنی بھابھیوں میں سے یہاں آئی ہیں ویسے انہوں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اور جب بھی آپ کے مائنڈ میں یہ کوئی بھی اس طرح کی نیگیٹیو بات آئے تو آپ بس یہ سوچا کریں، اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، مثبت سوچ کی طرف لے جانے کے لیے یہ اپنے مائنڈ میں بات لایا کریں کہ اگر میں ابھی اس دنیا سے چلے جاؤں تو یہ میرے پیچھے کیا الفاظ بولیں گے، یہ کیسی تھی، ہماری بھابھی کیسی تھی، ہماری بہو کیسی تھی، میری بیوی کیسی تھی، میری ماں کیسی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فیملی ہی نہیں، باقی سب لوگ بھی دیکھتے ہیں، ریلیٹیوز میں بھی سب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے خاندان میں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ چلیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نا آج کل کی لڑکیوں میں برداشت ختم ہو چکی ہے، مجھ میں خود اتنی برداشت نہیں تھی، لیکن یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے، انہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ان میں برداشت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ برداشت کرنے سے بہت سی آپ کی جو الجھنیں ہیں نا وہ سلجھ جاتی ہیں، صرف بیئرنگ پاور سے۔ ٹھیک ہے، اور چپ رہنے سے۔ میں نے اپنے سسرال میں آ کے اپنی ساسو ماں سے جو سب سے اچھی چیز سیکھی ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی ساسو ماں سے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اچھی چیز میں نے ان سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی آپ کا مائنڈ کام نہ کر رہا ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن آپ ہو، آپ نے بس چپ رہنا ہے، اس سچویشن میں آپ نے بولنا نہیں۔ جب آپ کو غصہ تب بھی آپ غلط الفاظ یوز کرتے ہو، جب الفاظ منہ سے نکلتے ہیں وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ غصے میں ہوں یا آپ کا موڈ آف ہو تو چپ کر جائیں، آپ وہاں سے کنارہ کشی کر لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے 1 سے 2 گھنٹہ گزرے گا آپ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ میں 100% اس بات کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں۔ اگر اپنے سسرال میں 2 سے 3 سال اچھے سے گزار لیے ہیں نا چپ رہ کے، ٹھیک ہے، تو چپ رہنے والا بندہ ہمیشہ دل جیت لیتا ہے۔ جب بھی کوئی بات ہو، وہ ریلیٹیوز میں ہو یا پھر کبھی بھی کوئی بات کہیں پہ چل رہی ہو تو وہ کہتے ہیں فلاں ٹائم پہ فلاں بندے نے فلاں بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ چپ رہے ہوں گے، آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں ہوگی، اگر آپ نے کوئی جواب دیا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا بات کریں گے آپ کے بارے میں؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ اس ٹائم پہ بولا ہی نہیں۔ اور میں بہت سے بلاگ دیکھتی ہوں، بہت سارے لوگوں کے بلاگز دیکھتی ہوں، ان کے کمنٹس بھی پڑھتی ہوں، اور وہ خود بھی اپنے بلاگ میں کمنٹس شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ جو ان لاز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ٹاکسک ہوتے ہیں، ان کچھ ریلیشنز بھی بڑے ٹاکسک ہوتے ہیں، لیکن یار رب سے بڑھ کے ذات کسی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بدلہ لینے والی ذات سب سے بہترین ذات رب کی ذات ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پہ۔ ٹھیک ہے، جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو ہم اس مشکل کو کیوں ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس مشکل کے بعد آسانی بھی آئے گی، اور انشاءاللہ لازمی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بس یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو اچھے لوگوں نے بیان کی ہے، ہم صرف ان کو پڑھنے کی حد تک کیوں رہتے ہیں؟ ان پہ بلیف کیوں نہیں ہے ہمارا رب کی ذات پہ بلیف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک عورت، گھر کی عورت جو ماں ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے نا تو میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نا اس کے لیے رحمتوں کے اور آسانیوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔
جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی جاتی ہے وہ اپنی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جوڑ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ مثالیں تو عام ہیں کہ فلاں بہو نے سپریشن اختیار کر لی اور فلاں بہو نے ایسا کر دیا اور فلاں ساس نے ایسا کر دیا۔ جوڑ کے رکھنے والی بہت کم ملیں گی آپ کو خاندان میں، جو خاندانوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں، اور خاندانی عورتیں ہی خاندانوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، ہاں میں مانتی ہوں کہ شریعت میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کو پریفرنس دی ہے، ٹھیک ہے، ہماری شریعت نے، لیکن ہم بہت سے ایسے کام ہیں جو شریعت کے حوالے سے نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو جب ہم اس میں رہنا ہی ہے ہمیں، تو کیوں نہ ہم ہنستے مسکراتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے سجائیں اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو بھی سکون میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکون میں رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکون میں رکھیں۔ یہ صرف اور صرف ایک عورت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، میرا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، اور یہ ٹائم جو ہے نا، وقت جو ہے اچھا ہو یا برا ہو یہ ہمیشہ گزر جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارے رویے کیسے تھے، ہماری سوچ کیسی تھی، یہ چیز جو ہے نا یہ باقی رہتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے وقت کو بہت اچھا بنائیں، بہت اچھا سوچا کریں، اچھی چیزیں کیا کریں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا کریں اپنے آپ کو۔ جب آپ خود مصروف رہیں گی، کوئی اس طرح کے کام، اپنے ہابیز اچھے سے تلاش کر لیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، اچھا پڑھا کریں، اچھی بکس پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ملتا، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو آپ وہ اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے، اگر اسٹیچنگ کرتی ہیں تو اسٹیچنگ کیا کریں، کوکنگ کرتی ہیں تو کوکنگ کیا کریں، نئی نئی ریسپیز جو ہیں ان کو بنایا کریں، تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا، خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور نیگیٹیوٹی زیادہ جو ہے نا وہ یہاں پہ پنپتی ہے جہاں خالی چیزیں ہوں۔ کچھ نہیں تو آپ اٹھ کے اپنا روم صاف کر لیں، اپنا بیڈ سیٹ کر لیں، اپنے بیڈ کے لیے کوئی اچھا سا کشن تیار کر لیں، اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے تو، اگر آپ کو پینٹنگ آتی ہے تو اپنے روم کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی اچھی سی پینٹنگ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوکنگ کی شوقین ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا سا تیار کر لیں۔ کچھ نہیں تو اپنی وارڈروب ہی سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے کام عورت کو جو ذہن ہے اس کو بٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ خود کو جتنا مصروف رکھیں گی اتنا ہی آپ زیادہ سے زیادہ مثبت رہیں گی، ٹھیک ہے۔ مثبت رہنا ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو میری بہنیں ہوں یا جو میری مائیں ہیں، جو بھی جس بھی ایج میں مجھے سن رہی ہیں، جو سسرال میں ہیں، وہ اگر شادی کے شروع کے 2-3 سال جو ہے اپنے گھر والوں کی، اپنی ساس کے ساتھ بنا کے رکھیں گی نا، تو انشاءاللہ وہ اپنی فیملی میں ایک اچھی بہو جو ہے نا وہ لازمی اسی کے ساتھ جی مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔